عشق کرتا ہے، لیکن دنیا والوں لیلا مجنون کے عشق کے اتحاد کرنے والوں عاشقی دیکھنی ہو تو نبی کے کونین کی چوکھٹ پر، عاشقی دیکھنی ہو تو نبی کے غلاموں کی چوکھٹ پر۔ دنیا کا تو یہ مزاج ہے، جب تک چہرہ نہ دیکھے عشق نہ ہو، جب تک صورت نہ دیکھے پیار نہ ہو، جب تک جسم نہ دیکھے پیار نہ ہو۔ لیکن دیکھ نبی کے غلاموں کے عشق کرنے کا انداز، محبوب مدینے میں، عاشق بریلی میں محبوب کو دیکھا نہیں، نہ محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے، نہ نبی کے کونین کے زلف معمر کی زیارت کی ہے، نہ نبی کے جسم اطہر کی زیارت کی ہے، نہ سراپا مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ محبوب مدینے میں، عاشق بریلی میں، عشق کا عالم یہ کبھی تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، یا رسول اللہ علیہ السلام، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو جا توڑو جہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عشق کا یہ مزاج تو ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے، عشق کا یہ مزاج تو ہمیں سیدنا بلال حبشی سے ملا ہے۔ یہ سیدنا بلال حبشی کون ہے؟ یہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ امیہ بن خلف کون ہے؟ کعبے کا دشمن ہے، محمد عربی کا دشمن ہے، یہ دشمنان اسلام میں سے ہیں۔ ان کی چاہت یہی ہے کہ پیغمبر کی تحریک کو روکا جائے، پیغمبر کے دین کو روکا جائے، پیغمبر کے قانون کو روکا جائے، پیغمبر کے دین اسلام کو جزیرہ عرب تک محدود رکھا جائے۔ یہ امیہ بن خلف ہے جو کعبے سے دشمنی رکھتا ہے، محمد عربی سے دشمنی رکھتا ہے، اسی کا غلام ہے سیدنا بلال حبشی۔ اب تک تو بلال حبشی نے روئے کعبہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی تھی، جب تک روئے کعبہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی تھی دنیا کی ہر کسی کی بولی بولتے تھے، لیکن جیسے ہی بلال حبشی نے محمد عربی کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، دنیا کی ساری بولی بھول گئے ہیں، محمد عربی کی بولی بولنے لگے ہیں، اللہ کے حبیب کی بولی بولنے لگے ہیں۔ تب امیہ بن خلف سے کسی نے کہا ہے، اے امیہ بن خلف، تو لات کو معبود مانتا ہے نا، تو منات کو معبود مانتا ہے نا، تو عزا کو معبود مانتا ہے نا، تو حبل کو معبود مانتا ہے نا۔ امیہ بن خلف نے کہا تھا ہاں میں لات کو معبود مانتا ہوں، میں منات کو معبود مانتا ہوں، میں عزا کو معبود مانتا ہوں، میں حبل کو معبود مانتا ہوں۔ تب امیہ بن خلف نے کہا تھا ہاں ہمیں معلوم ہے آپ تو ان معبودوں کو ضرور مانتے، لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لے لیجیے، اپنے غلام کی خبر لے لیجیے۔ کہا کیا ہوا میرے گھر کو، کہا کیا ہوا میرے غلام کو، کہا جائیے اپنے گھر کی خبر لیجیے، غلام کی خبر لیجیے۔ امیہ بن خلف پلٹ کر گھر آیا ہے، ایک کنارے سے سیدنا بلال حبشی پڑے ہیں، عشق میں ڈوب کر احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں، خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ امیہ بن خلف قریب آیا، کہا بلال تو وہی بولے گا جس کی اجازت میں دوں گا، اس لیے کہ غلام تو میرا ہے، تو یہ کیا بول رہا ہے؟ وقت ہے کلمہ بدل لی، وقت ہے بولی بدل لی۔ اس وقت میں سیدنا بلال حبشی عشق میں ڈوب کر فقط احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے، خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہے تھے، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر رہے تھے۔ اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، آپ بھی شریک ہو جائیے، آپ کے توجہ کا طالب ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ سیدنا بلال حبشی پڑے ہیں، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ امیہ بن خلف نے کوڑا اٹھایا ہے، بلال حبشی پہ ظلموں پر بریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، جسم ہے کہ زخم سے چور چور رہے، خون کے فوارے بہ رہے ہیں، کشی تاری ہو رہی ہے سیدنا بلال حبشی کی۔ تب امیہ بن خلف سے مارتے مارتے تھک چکا، بلال حبشی سے اپنی زبان میں کہا تھا اے بلال اپنی حالت کو دیکھ لو، اب تو کلمہ بدل لو، اب تو بولی بدل لو، اب تو لات کو معبود مان لو، اب تو منات کو معبود مان لو۔ تب سیدنا بلال حبشی نے بزبان حال کہا تھا اے امیہ بن خلف جسم کمالی
جتنا مارنا ہے مار لے، دل کو میں نے محمد عربی کو دے دیا ہے، جب بھی زبان کھولے گا یہ خدا کی بولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسول اکرم، فیضان اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ۔ اور دل اسی کو دیا جاتا ہے جو دل دینے کے لائق ہوتا ہے۔ آج کوئی کسی کے اندر کوئی خوبی ہو تو اس خوبی کو دیکھ کر کوئی اپنا دل دیتا ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہو تو وہ خوبی دیکھ کر اپنا دل دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ میری تمہیدی کلمات سنیے، میری جانب سے تمہیدی کلمات سن لیجئے، اس کے بعد میں کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی دل دیتا ہے نا، بہت اچھا ہے، جو دل دینے لائق ہوتا ہے اسے دل دیتا ہے، ہر کسی کو دل نہیں دیتا۔ جو خوبیوں کے مالک ہوتا ہے اسے دل دیتا ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے اسے دل دیتا ہے۔ ہم دیوانائے مصطفیٰ ہیں، ہم آقائے کونین سے پیار کرنے والے ہیں، ہم محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں، اور میرے آقا کونین سے ہم جو بھی محبت نہیں کرتے ہیں۔ آقا میں کون ایسی خوبی ہے جو نہیں ہے، کون ایسی خوبی ہے جو نہیں ہے؟ توجہ کے ساتھ سن کے میری باتوں کو، اسٹیج سے خصوصی توجہ کا تعلیم۔ کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، حسین ہوتا ہے تو حسن کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی حسن اخلاق والا ہوتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کی اچھائی کو دیکھ کر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے، میں اپنے آقا کی تعریف کیوں نہ کروں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت کیوں نہ پڑھیں؟ دنیا میں کون ایسی خوبی ہے جو میرے مصطفیٰ میں نہیں ہے؟ کون ایسی خوبی ہے جو میرے آقا کے اندر نہیں ہے؟ ہے کوئی کائنات میں ایسا حسین جیسا حسین میرے آقا ہے کوئی ایسا حسن والا جیسا حسن والا میرے آقا ہے کوئی ایسا حسین کہ اندھیری کوٹری میں گم ہو جائے تو چہرے کی چمک سے گم شدہ مل جائے؟ ہے کوئی؟ میرے آقا کا حسن کا یہ عالم ہے کہ اندھیری کوٹری میں چلے جائیں، گم شدہ سوئی بھی چہرے کی چمک سے مل جائے۔ اس حسن والے آقا سے ہم پیار کرتے ہیں، اس حسن والے آقا سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت آقا کا قصیدہ یہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں، ہر وقت نبی کی نعت یہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں، ہر وقت نبی کی تعریف یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تمام خوبیوں کے مالک اور جامع اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے تو ہم ان کی تعریف کیوں نہ کریں؟ کائنات میں جتنے لوگ ہیں ہر آدمی کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے، ہر انسان کا جواب ہوتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا فرد نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا ویکتی نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ابو علی سینا ہے تو اس کا جواب ہے، سقراط ہے تو اس کا جواب ہے، بقراط ہے تو اس کا جواب ہے۔ کوئی ایسا راجنیتا نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے تو اس کا جواب ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا ہے تو اس کا جواب ہے، ترکی کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا راجنیتا نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ہر نیتا کا جواب ہوتا ہے، ہر راجنیتا کا جواب ہوتا ہے، ہر لیکچر کا جواب ہوتا ہے، ہر رائٹر کا جواب ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں جن کو اللہ نے لاجواب پیدا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ نبی کے چہرے کا جواب ہے، نہ نبی کے نین کا جواب ہے، نہ نبی کے زلف کا جواب ہے، نہ نبی کے جسم کا جواب ہے، نہ نبی کے مکے کا جواب ہے، نہ نبی کے مدینے کا جواب ہے، نہ نبی کے کردار کا جواب ہے، نہ نبی کے کردار کا جواب ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو لاجواب پیدا کیا ہے، جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہیں بولے خدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے پائے کا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ زندہ باد واہ اس واہ آقا سے ہم پیار کرتے ہیں۔ اور کیا بات ہے گنجائش ہو تو میری باتوں کو سنیے کچھ دیر کے لیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کرنے یا رسول اللہ۔ آپ کے محلے میں ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے سارے لوگ نہیں نکلتے ہیں، لیکن جب کوئی منتری آ جاتا تو سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کے محلے میں آتا تھا، جس کے یہاں آتا وہی ضیافت کا دسترخوان سجاتا، آج کیوں سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں؟ آج کیوں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے؟ سارے لوگ اکٹھا ہو کے آج کیوں کسی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اچھائی بیان کر رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا مولانا دیکھتے نہیں اسٹیٹ کا منتری ہے، توجہ کا طالب، دیکھتے نہیں یہ اسٹیٹ کا منتری ہے، یہ صوبے کا منسٹر ہے، اس کی عزت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ یہ دیکھو آج ہمارے درمیان عزت معاب ہے، اس لیے اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جو جتنا پاورفل ہوتا ہے اس کی اتنی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ منسٹر کی حیثیت کو دیکھیے، منتری کی حیثیت کو دیکھیے، ایک اسٹیٹ کا منتری ہوتا ہے، ایک ملک کا منتری ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤ سنیو، ہم اس آقا کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، آسمان کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، چاند و سورج کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، بحر بر کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، برق و ثمر کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے جنت کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا۔ جبھی تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار تمہیں جس کو دے چاہیں عطا کر دے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔ ہم اس آقا کے غلام ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، کسی اینگل سے کوئی جواب نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جب جب اس آقا کے طور طریقے کو کسی نے اپنایا ہے اس کا بھی جواب نہیں رہا ہے۔ آج دیکھیے اس آقا کے ہم غلام ہیں جس آقا کے راستے پر چل کر زمانے کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے، پستی کے جانب جا رہے ہیں۔ جب دنیا ترقی کر رہی ہے مسلمان پستی کے جانب جا رہا ہے، جب دنیا چاند پہ جانے کی باتیں کر رہی ہیں مسلمان پستی کے جانب جا رہا ہے، جب دنیا ایوریسٹ کی چوٹی پہ پہنچ بنا رہی ہے تب مسلمان پستی کے جانب جا رہے ہیں۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو تو بلندی پہ ہونی چاہیے تھی، مسلمانوں کی پہنچ تو ایوریسٹ کی چوٹی سے اوپر ہونی چاہیے تھی، مسلمانوں کی شناخت تو ہوا میں پرواز کرنے والوں کی ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ مسلمان کوئی عام نہیں ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور نبی کا غلام کوئی عام نہیں ہوتا ہے، وہ تو حیثیت والا ہوتا ہے، جو بیکار والا ہوتا ہے۔ پھر ہم پچھڑے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر آج دنیا کے لوگ ہمیں دبی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دنیا والے آج ہمیں گری ہوئی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں حقارت کی نگاہ سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، بسوں میں ہم سفر کرتے ہیں گری ہوئی نگاہ سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، راہوں سے ہم چلتے ہیں دبی ہوئی نگاہ سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ آخر بلندی پہ ہمیں سفر کرنا چاہیے تھا، پستی کی جانب ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کیا چاند کی چاندنی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا سورج کی روشنی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا زمین کی وسعت میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ نہیں نہیں، چاند کی چاندنی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، سورج کی روشنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، زمین کی وسعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، سمندر کی لہروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پھر ہم پستی کے جانب کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تبدیلی کس میں آئی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم پستی کے جانب جا رہے ہیں؟ تو آج ہم نے قانون مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، آج ہم نے دستور مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ جب جب غلامان مصطفیٰ اصول مصطفیٰ کو اپناتے رہے ہیں کبھی سلجوق سلطنت قائم ہوئی ہے، کبھی خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہماری تو یہ حالت رہی ہے۔ لیکن آج ہم پستی کے جانب اس لیے
کیے جا رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی خلافت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قانون مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑا ہے، اصول مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑا ہے، دستور مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑا ہے۔ یہودیوں کے حالات کا جائزہ لیجیے تو یہودی لاکھ پیسہ والا ہو، لاکھ مال والا ہو، اپنے شہزادے کو اپنے مذہب کے حوالے سے ضرور بتاتا ہے۔ ایک عیسائی سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیے تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ کے سناتا ہے، ایک یہودی عزیر علیہ السلام کی کہانی پڑھ کے سناتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان شہزادہ سے کوئی پوچھ لے، ایک مسلمان شہزادہ سے کوئی پوچھ لے ذرا یہ تو بتا تیرے نبی کی صورت کیا ہے، مسلمان شہزادہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ جواب دیتا میں ایک خدا کو مانتا ہوں۔ پوچھا جاتا کن کے کہنے پہ ایک خدا کو مانتے ہو؟ جواب دیا جاتا ہے کہ میں نے نبی کے کہنے پہ ایک خدا کو مانا ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ہم نے بن دیکھے خدا کو خدا مان لیا ہے۔ پھر ہمارے شہزادے سے پوچھا جاتا ہے جس نبی کے کہنے پہ تو نے خدا کو ایک مانا اس نبی کی صورت بیان کرو۔ جوان خاموش کھڑا رہتا ہے، صورت نہیں بتا پاتا ہے۔ لیکن اگر مدارس اسلامیہ میں آ کر پڑھے ہوتے، مکاتب اسلامیہ میں حاضری دیے ہوتے، علماء کے قریب آ کر اسلام کو سمجھے ہوتے تو خاموش کھڑا نہیں رہتے۔ ہمارا جوان تڑپ کر کہتا ارے سائی تو میرے نبی کی صورت پوچھتے ہو؟ سن، دنیا میں جب کوئی خوبصورتی کی مثال پیش کرتا نا تو چاند سے پیش کرتا ہے، لیکن میرے آقا کی صورت تو وہ صورت ہے کہ جب کوئی چاند سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتا تو شاید تڑپ کر کہتا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو تاج ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ زندہ باد، آپ سن رہے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں؟ آنکھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم نے دستور اسلام کو چھوڑا ہے، نتیجہ یہ نکل کر سامنے آیا ہے کہ پھر ہمارے شہزادے سے پوچھا جاتا ہے تو محمد عربی کا ماننے والا ہے؟ ہاں ہاں میں محمد کا کہا ماننے والا ہوں، میں محمد عربی کی ذات ماننے والا ہوں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ذرا اپنے نبی کی سیرت بیان کرو۔ کیا بات، کیا بات، توجہ کا طالب، ذرا اپنے نبی کی سیرت بیان کرو۔ ہمارا جوان پھر خاموش کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مکاتب میں بچپنے سے آیا ہوتا، مدارس اسلامیہ میں حاضری دیا ہوتا، علوم دین سے آراستہ و پیراستہ ان کے والدین کر دیے ہوتے تو وہ خاموش کھڑا نہیں رہتا، تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ارے تم میرے نبی کی سیرت پوچھتے؟ دنیا کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے، کسی شہر پہ قبضہ کرتا ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ شہروں پہ قبضہ کر لینے کے بعد، شہروں کو فتح کر لینے کے بعد اس شہر کے جتنے باشندے ہوتے ہیں یا تو سبوں کو قیدی بنا لیے جاتے ہیں، یا تو سبوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا تو سبوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، یعنی شہر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن سن، ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جب ہمارے نبی کسی شہر کو فتح کرتے تو فتح کر لینے کے بعد شہر کو برباد نہیں، برباد شہروں کو آباد کرتے۔ لیکن آج ہمارا جوان یہ جواب نہیں دے پاتا، اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ مال ہمارے پاس ہو تو عزت ہمیں ملے گی، دولت ہمارے پاس ہو عزت ہمیں ملے گی، وقار والے ہم ہوں گے۔ جبکہ ایسی بات ہوتی تو آج عزت دار ہم ہوتے۔ پہلے سے زیادہ مال آج ہمارے پاس ہے، پہلے سے زیادہ دولت آج ہمارے پاس ہے۔ پہلے کچے مکانات میں ہم رہتے تھے، اب پکے مکانات ہمارے پاس ہے۔ نہیں ہے تو عزت رہی ہے، نہیں ہے تو وقار نہیں ہے، نہیں ہے تو حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ غلامان محمد کی تو یہ شناخت رہی ہے کہ کبھی طارق بن زیاد سے جانے گئے ہیں، کبھی خالد بن ولید سے جانے گئے ہیں۔ حیثیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا پاتا، غلامان محمد کی حیثیت ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، حیثیت رہی ہے، عزت رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے نظریے میں تبدیلی لے آئی ہے کہ مال ہمارے پاس ہو تو عزت ہمیں ملے گی، دولت ہمارے پاس ہو تو عزت ہمیں ملے گی، زمیندار ہم ہوں گے تو عزت ہمیں ملے گی۔ یاد رکھنا میرے ملت کے نوجوانوں، مال و دولت سے کسی کو عزت نہیں ملتی، اس لیے کہ مومنین کے لیے عزت
اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اب جسے عزت چاہیے مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہو جائے, جہاں رہے گا عزت ملتی رہے. مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے, مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, مصطفیٰ کے دستور